وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے، بہت ہی افسوسناک بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شیعیت، رافضیت اور مجوسیت کس قدر گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے بیان کی ہے کہ ایک رشتہ دار کے ہاں شادی تھی، نوشا دولہا امام ضامن باندھ کر آیا تھا تاکہ اس کی حفاظت ہو، جبکہ حفاظت کرنے والا رب کائنات ہے۔ نہ یہ امام ہے نہ وہ امام ہے، نہ 12 امام ہے اور نہ 17 امام ہے، حفاظت کرنے والا رب کائنات ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ ایسا شیعوں کا امام علی رضا کو امام ضامن کہا جاتا ہے، جو اپنی جان نہ بچا سکے وہ دوسرے کی حفاظت کیا کرے گا؟ مسلمانوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے؟ جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت کی وہی تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کنویں میں حفاظت کی وہی تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ تمہاری وہی حفاظت کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں محفوظ رکھا۔ تمہاری حفاظت وہی کرے گا جس نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نار میں گلے گلزار بنا دیا۔ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم یہ الفاظ بولتے کیوں نہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً مومن بندہ کہتا ہے ہمارے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے، اور وہی حافظ ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ امام ضامن کا اس سلسلے میں یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، دکھاؤ صحیح ابن ماجہ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، دعا دیا کرتے تھے استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ اور یاد رکھو میرے بھائی دوستوں اور ساتھیوں، جو امام ضامن کا ہنگامہ بپا کر کے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات کہہ دینا کافی ہے کہ یہ بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے، امام ضامن کی حقیقت نہیں۔ مسافر کو نیک دعاؤں سے رخصت کرو اور برابر دعائے خیر میں یاد رکھو۔ سنی بہشتی زیور حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 577 ہے، فرید بک ڈپو، فرید بک اسٹال لاہور۔ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے ملفوظات احمد رضا میں حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 382 ہے، مکتبہ المدینہ کراچی میں ملفوظات اعلی حضرت۔ کیا اس امام ضامن کی کوئی اصل ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کچھ نہیں، کوئی اصل نہیں ہے، یہ شیعیت، رافضیت اور شرک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العالمین ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ امام ضامن کا رٹی لگانا اور پیسے گھمانا، امام ضامن کا روپیہ، امام ضامن کی پٹی، یہ کوئی کام دینے والی نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں
یہ شرک نہیں تو کائنات میں کوئی شرک نہیں کہ تم یہ دھاگا باندھ لو، یہ روپیہ گھما لو اور روپیہ باندھ لو تاکہ تم محفوظ رہو، بلکہ شرک میں ڈوبو گے اور بھی ڈرپوک اور بزدل بنو گے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرو، اور یہ 12 امام، 17 امام، 14 امام کا اور وہ ڈرپوک امام غائب مسردب کا چکر چھوڑو اور اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ۔ اللہ رب العالمین ہی نگہبان ہے، وہی نگران ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے رکھے اس کو کائنات کی کوئی چیز مٹا نہیں سکتی ہے۔ تو تم امام ضامن کا پٹا باندھ کر کیا آتے ہو؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے اس وقت تک اپنی بہن بیٹیوں کی شادی نہ کرو جب تک کہ وہ توحید والے نہ بن جائیں۔ یہ مشرک ہے، اس سے توبہ کراؤ اس شادی کرنے والے آدمی سے۔ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ نکاح کینسل کرواؤ۔ یہ مشرک پلید آدمی نجس ہے، انما المشرکون نجس ہے یہ۔ اس لیے اس نجس کو سمجھاؤ اور بتاؤ کہ یہ امام ضامن کا دھاگا، امام ضامن کا پٹا، یہ امام ضامن کا روپیہ، یہ پورا کا پورا شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ کوئی شبہ ہے۔